السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تحوید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین جن کے نام لیا جا رہا ہے آپ حضرات ارشاد فرمائیں مرحوم نظر حسین ابن محمد بشیر حبیب حیدر ابن محمد بشیر انیس فاطمہ بنت عزیز الحسن رئیس الحسن ابن رشید احمد سائرہ بانو بنت رئیس الحسن اور محمد بشیر ابن محمد چمی بنت جمن کی روح کو ارشاد فرما ایک اور دور پر محمد عزیزان محترم سامعین عزیز ادادارہ نے مظلوم کربلا یہ ایک بہت ہی عمدہ بہترین سنت ہے روش ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین ہدیہ کرتے ہیں اور شاید اس سے بہتر ثواب مرحوم کے نام اعمال میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی لہذا اور یہ پروردگار کا احسان ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس نے اس راستے کو کھول رکھا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں اور اس کے لیے کار خیر کرتے رہیں انہیں فراموش نہ کریں خاص طور سے والدین اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں اور اگر نہیں ہیں تو بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے قرآن کے ذریعے سے مجالس کے ذریعے سے دوسرے اور صدقات کے ذریعے سے نیکیوں کے ذریعے سے کار خیر ان کے لیے کرتے رہیں اس لیے کہ والدین ہمارے لیے صرف دنیا میں ہمیں لانے کا وسیلہ نہیں ہے کیونکہ والدین کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کے ذریعے سے ہی اللہ اپنی رحمت ہم پر نازل کرتا ہے ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ والدین صرف ہمیں دنیا میں لانے کا وسیلہ ہے نہیں بہت بڑے مرد بہت بڑے عالم دین جو مجتہد گزرے ہیں ان کی کتابیں جب تک کوئی نہ پڑھ لے مجتہد نہیں بنتا شیخ انصاری جو نجف میں اور دیگر بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے روضے میں درود پڑھیں محمد وعلی محمد بہت بڑے عالم دین جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جب تک ان کی کتاب نہ پڑھ لے کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس قدر رو رہے تھے بے تحاشا رو رہے تھے اور جب میں وفیر ظاہر سی بات ہے کہ ایک مردہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو کیا جمعیت رہی ہوگی کیا بھیڑ رہی ہوگی ایسے میں انہوں نے سر سے امامہ اتار دیا اور رو رہے تھے شاگردوں نے دیکھا کہ جناب نے امامہ سر سے اتار دیا ہے لوگ جا کر کان میں کہنے
اگر آپ نے اماموں اتار دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی شان ہے آپ نے اماموں اتار دیا، تو جانتے نہیں ہو کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے؟ کہا کیا وہ کچھ بھی ہو، بہرحال آپ کی ایک شخصیت ہے، دنیا آپ کے غلط نظر سے دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا کہ جانتے ہو یہ شیخ انصاری آج جو اس مقام اور منزلت پہ پہنچا ہے تو اسی اپنی ماں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش ہم نے اپنے والدین کے رتبے اور مقام کو سمجھا ہوتا۔ ہم اپنے والدین کے مقام اور رتبے کو نہیں جانتے، شاید مرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے جو جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس ہے، میں باپ پر ہی کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرزند ہے، ساتھ میں باپ ہے، دونوں گزر رہے ہیں۔ اصحاب امام صادق علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے والدین کا، کیا مقام اور منزلت ہے باپ کی، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چھٹے امام اور باپ کے ساتھ گزر رہے ہیں اور سامنے ایک فرزند ہے جو اپنے باپ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اتنے میں امام نے دیکھا کہ وہ لڑکا، وہ فرزند باپ سے 3 قدم آگے گزر گیا دوڑ کر۔ اب جیسے ہی 3 قدم آگے بڑھا تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا مہلن یا غلام، اے بچے ٹھہر جا، رک جا، آگے نہ بڑھنا۔ اب یہ لوگ ٹھہر گئے، امام اپنے اصحاب کے ساتھ آگے بڑھے اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا جانتے ہو یہ لڑکا جو اپنے باپ سے 3 قدم آگے گزر گیا، کتنے قدم؟ صرف 3 قدم آگے نکل گیا تھا تو پروردگار نے اسے کیا سزا دی ہے؟ یہ جو 3 قدم آگے نکل گیا ہے تو پروردگار عالم نے اس کے عوض میں اس کی 30 سال کی عمر کم کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 قدم آگے نکل گیا تھا تو پروردگار عالم نے 30 سال کی عمر کم کر لی۔ تو ہم اپنے والدین کو ہم نے نہیں پہچانا۔ دنیا میں جب تک ہم موجود رہتے ہیں تو اس اہمیت اور نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اہل بیت کے بعد شاید سب سے بڑی نعمت روئے زمین پر ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں۔ آپ نے واقعات متعدد سنے ہوں گے کہ پیغمبر اسلام کے بعد یا معصومین کے بعد لوگ آتے تھے کہ ہم نے بڑے گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم نے انجام نہیں دیا، کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرو، دعائے مغفرت کرو۔ پیغمبر چاہتے تو خود دعا کر سکتے تھے، لیکن یہاں والدین کی اہمیت کو بتانا ہے کہ جو کام تم مجھ سے کہہ رہے ہو طلب مغفرت کے لیے، جاؤ اپنے والدین کا واسطہ دو، پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جن کے والدین زندہ ہیں بڑی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جوان ہے، پڑھ لکھ کر ولایت سے آئے یا یہیں پر تھوڑے ٹینڈر ہو گئے، اب جیسے ہی باپ زبان کھول رہا ہے آپ کو کیا پتا، نئی دنیا ہے، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ممکن ہے کسی مسئلے میں آپ کو زیادہ واقفیت ہو، لیکن یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ باپ سے کہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے کہ باپ ایک چیز کھانا چاہ رہا ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے باپ سے اور ماں سے پوچھو کہ آپ اسے کھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے ہاتھ بڑھا دیا اور اپنے والدین کو ہاتھ نہیں بڑھانے دیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم یہ نہ سوچے کہ اپنے والدین کی تھوڑی سی خدمت کر کے بس اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، نہیں اس کے بعد ہمارا ان کی مدد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے دنیا میں، اور جب اپنے والدین کی خدمت کرتا رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد انہیں فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے والدین کو۔ اب جب اپنے والدین کو بھول گیا مرنے کے بعد
تو امام جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ ایسا شخص کہ جو زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، ان کی اطاعت کرتا تھا، ان کی فرما برداری کرتا تھا، ان کے ناز و نخرے اٹھاتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد بھول گیا، ابھی سارے ثواب ان کے لیے نہیں کر رہا ہے، قرآن خوانی ان کے لیے نہیں کر رہا ہے، صدقات ان کے لیے نہیں دے رہا ہے، مجالس ان کے لیے درگزار نہیں کر رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو دنیا میں زندگی میں ان کی خدمت کرتا تھا لیکن اگر مرنے کے بعد بھول گیا تو پروردگار کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص عاق الوالدین ہے۔ عاق الوالدین یعنی پروردگار کی رحمت سے دور ہے، جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو بھول جائے۔ اس طرف سے وہ شخص کہ جو زندگی میں ان کی خدمت نہیں کرتا تھا، اطاعت نہیں کرتا تھا، فرما برداری نہیں کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد مثال ثواب کرتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، ان کے لیے ان کی طرف سے کار خیر کرتا ہے، مجالسیں برگزار کرواتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے امام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر اپنے والدین کو یاد رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں پروردگار لکھ دیتا ہے بار الوالدین، یہ والدین کے لیے نیکی کرتا تھا پھر اور نیکیاں کرنے والا تھا۔ عزیزوں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین، جن کے والدین زندہ ہیں، بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، ان سے جا کر کہیے آپ کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریے، اس لیے کہ پروردگار والدین کی دعا کو بیٹے کے حق میں مستجاب کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ اپنے مرحومین کو اظہار ثواب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ مسجد آ رہے ہیں، آپ کا ایک ایک قدم ثواب کا قدم ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی مسجد کروائیے اور کھانے کھلوائیے، نہیں۔ آپ کو اگر سنت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت کر لیا کہ اپنے والدین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو زیارت پڑھ رہے ہیں سید الشہداء کی، آپ نے نیت کر لیا کہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، ان کو بھی شامل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، آپ کے والدین کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کوئی مسجد بن رہی ہے، آپ نے جا کر دیکھا کہ ٹیوب لائٹ خراب ہے، پنکھا نہیں چل رہا ہے، یا کوئی اور ضرورت ہے، خدا شاہد ہے، اگر آپ نے وہاں پر ایک اینٹ اس مسجد کا امام بارگاہ میں لگا دی تو جب تک یہ مسجد قائم ہے، جب تک یہ امام بارگاہ قائم ہے، اس وقت تک آپ کو اور آپ کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ضرورت ہے مسلے کی، سجدہ کی، چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ثواب کس قدر زیادہ ہے، اللہ نے کتنے راستے رکھے ہیں، آپ گئے سجدہ آپ نے خریدی، لے جا کر مسجد میں رکھتی، اب جب تک کوئی بندہ مومن اس سجدہ پر سجدہ کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے والدین کی طرف سے رکھا ہے تو والدین کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بھائی تشریف فرما ہے، میری بات کی تعریف فرمائیں گے کہ والدین اگر عزیزان محترم بڑی توجہ سے جملے کو سماعت فرمائیے گا، اگر والدین دعاؤں سے اپنے فرزند کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر سکتے ہیں تو اس طرف سے بھی اگر اپنے والدین کو کوئی ناراض کر دے تو ان کی ناراضگی پروردگار کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور جانتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے، روایت میں موجود ہے کہ آخری وقت میں یہ جو آپ دعائیں مشلول پڑھتے ہیں، یہ کیوں؟ ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے بتایا تھا، اس لیے کہ اس کی والدہ اس سے راضی نہیں تھی۔ آخر میں جب وہ مرنے لگا تھا، اس کا پورا بدن شل ہو گیا تھا، جب والدہ راضی ہوئی ہے اور پیغمبر اسلام نے یہ دعا بتائی ہے تو اس کا بدن صحیح ہوا۔ اور اس طریقے سے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آخری وقت میں اگر والدین راضی نہیں ہیں تو جتنی بھی آپ نے کیا کر لیجئے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لیجئے، جتنے بھی قرآن پڑھ لیجئے، صدقے دے دیجئے، اگر والدین راضی نہیں ہیں، ان کو راضی نہیں کیا ہے تو آخری وقت میں شیاطین جن و انس اور شیاطین ارواح خبیثہ
انسان کے اطراف میں مڈلاتی رہتی ہیں اور اسے تلقین اور شہادتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک والدین راضی نہ ہو، اور جو ہمارے اگر والدین راضی نہ ہو، خود عالم گلپائگانی جو بھی ایران میں ہے، ان کا مشہور واقعہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک جوان کا انتقال ہوا۔ اب جب جوان کا انتقال ہوا، انہیں بلایا گیا تلقین کے لیے۔ جب تلقین کے لیے بلایا گیا، آخری وقت ہے اس کا، اور پھر انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ہمارے یہاں 3 بار تلقین پڑھی جاتی ہے۔ ایک بار جب انتقال ہو گیا قبر میں، اور پھر جب قبر بند ہو جائے تو ایک مرتبہ اور مستحب ہے کہ جو صاحب خانہ ہے، سرپرست ہے، آ کر ایک بار اور تلقین پڑھے۔ تو ایک مرتبہ آگے گلپائگانی اس کے جنازے میں پہنچے، کہتے ہیں اسمع افہم۔ اب بہت بڑے عالم دین ہیں، اپنے زمانے کے مجتہد ہیں، ملتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے برزخ کے پردے ہٹ گئے۔ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جوان کے اطراف میں شیاطین گھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے خوش ہے کہ اب یہ جوان دنیا سے بے ایمان جانے والا ہے۔ یہ تلقین نہیں سن پا رہا ہے۔ وہ جوان کہتا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا دوہراؤں۔ اللہ اکبر۔ بڑا تعجب ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا پلٹ کے، دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون اور ضعیف مرد ہے جو کونے میں زار و قطار رو رہے ہیں۔ قریب ہے، کہا کہ آپ ان کے والدین نے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں نے بھی دیکھا ہے تمہارے بیٹے کو کہ اس کے اطراف میں شیاطین گھوم رہے ہیں، اور جہنم کے لیے ایک دمام آتا ہے تمہارا بچہ۔ کیا کوئی بات ہے مجھ سے چھپا رہی ہو؟ کہا نہیں، یہ کیا بہت کرتا تھا، لیکن اپنے آپ پر مغرور تھا۔ کس بات پر مغرور تھا؟ مغرور اس بات پر تھا کہ میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے رکھتا ہوں، میں اپنے باپ سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ اگر باپ کوئی مشورہ دیتا تو انہیں جھڑک دیتا کہ آپ کو کیا پتا، مجھے آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بتا دیتے یہ کیفیت سنی والدین نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس دکھ اور درد کو جھیل کر اب ہم اپنے فرزند کو معاف کرتے ہیں، دل سے ہم راضی ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، اب دوبارہ جب یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب قبر میں لٹایا گیا، آخری اینٹ رکھی جانے والی تھی، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ روکا گیا، ایک مرتبہ پھر انہوں نے تلقین پڑھی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شیاطین دور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تلقین پڑھی اور وہ جواب دے رہا تھا، سن رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی رضایت کس حد تک ہے کہ انسان اگر دنیا سے جانے لگے تو اگر والدین راضی نہ ہو تو انسان بے ایمان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمارے مرحومین، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ایک کوئی راستہ نہیں ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے، ہزاروں راستے ہیں۔ کوئی بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اس میں آپ نے مرحومین کے لیے نیت کر لیا، وہ آپ کے مرحومین اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے تم اپنے زندوں کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہو تو کیا اپنے مرحومین کو بھی تحفہ دیتے ہو؟ کیا اپنے مرنے والوں کو بھی کوئی ہدیہ پہنچاتے ہو؟ اصحاب مرتبہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تعجب سے کہ یا رسول اللہ، زندوں کو تو ہدیہ دینا سمجھ میں آتا ہے، مردوں کو کیسے ہدیہ دیا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، مرحومین کو بھی ہدیہ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی بتا دیجئے انہیں کیا ہدیہ دیا جاتا ہے اور کس طرح ہدیہ دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا پیغمبر اسلام نے نعم الہدیۃ الاستغفار، بہترین ہدیہ اپنے مرحومین کے لیے استغفار ہے۔ زیادہ شب جمعہ ہے، خاص طور سے آج کی شب میں مرحومین کی روحیں آسمان اول پر آتی ہیں اور اپنے آنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، باپ سے، بیٹے سے گر گرا کے فریاد کرتے رہتی ہیں کہ تمہیں خدا گوارتا، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے اپنے کر دو، ایک سورہ فاتحہ ہمارے لیے پڑھ دو، کوئی صدقہ ہماری طرف سے راہ خدا میں دے دو۔ یہ روحیں
चिल्लाती है सुबह तक, रोज जुमा तक, सुबह तक ये फरियाद करती रहती है और उसके बाद वापस पलट जाती हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं नेमल हकीकत वाल इस्तिग़फ़ार। जवान आया, एक मर्तबा जवान उठा और कहने लगे या रसूल अल्लाह, तवज्जो फरमाइए ईज़ान मोहतरम, जो हम छोटी छोटी ने क्या करते हैं इसे कम ना समझे। क़यामत का दिन हसरत का दिन होगा, यौमुल हसरत कहा जाता है। क़यामत को यौमुल हसरत कहा जाता है कि जिस दिन लोग हसरत करेंगे कि काश कुछ अमल अंजाम दे दिया होता। जनाब जुल्करनैन एक जगह से गुजर रहे थे, जब वादिया जुल्मात से गुजरे तो एक मर्तबा तारीकी थी। अपने असहाब से कहने लगे कि यहाँ से जो उठाना चाहते हो उठा सकते हो, जितना उठा लो, इसलिए कि जो उठाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं उठाएगा वो भी पछताएगा। अल्लाह अकबर। अब वो कहने लगे कि अगर उठाकर ही पछताना है तो काहे के लिए उठाएं। कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे अगर नहीं उठाएंगे तब भी पछताएंगे, तो इससे बेहतर है कि उठा ही लेते हैं। अब उनके हाथ में जितने भी कंकड़ पत्थर आए, मट्टियां रेताल आई, उन्होंने उठा लिया, कुछ ने उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। अब जब एक मर्तबा रोशनी में आए, रोशनी में पहुंचे, तो मर्तबा जनाब जुल्करनैन ने फरमाया कि देखो कि जो तुमने उठाया था क्या है। अब जब लोगों ने निकाल के देखा, वो जिसे मट्टी और पत्थर समझ रहे थे, अब जब निकाल कर देखते हैं कि हीरे जवाहरात हैं हमारे हाथों में। जिन्होंने उठाया वो इसलिए पछता रहे थे कि काश और उठा लिया होगा, और जिन्होंने नहीं उठाया वो इसलिए पछता रहे थे कि काश उठा लिया होता। कल क़यामत में भी हमारा यही हाल होने वाला है। अगर हमने कोई अमल अंजाम दिया है, ज्यादा से ज्यादा अमल, तब भी हम इसलिए पछताएंगे कि काश और अमल अंजाम दिया होता, और जिन्होंने अमल अंजाम नहीं दिया है वो इसलिए पछताएंगे कि काश कोई अमल अंजाम दे दिया होता। जवान उठा, उठने के बाद मुर्तज़ा रसूलुल्लाह कहता है या रसूलल्लाह, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ ईज़ान मोहतरम, ये वाक़या आपके ज़हनों में मौजूद होना चाहिए। बच्चे शायद समझ जाए कि छोटी नेकियों को हमें अहमियत देना चाहिए। कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन जब उसका इंतकाल हो रहा था, आलम इहतिदार में था मेरा बाप, तो उसने 3 जुमले कहे जो मुझे समझ में नहीं आया। क्या जुमला कहा? कहा या रसूलल्लाह, पहला जुमला मेरे बाबा ने कहा या लैतहू लौ काना बईदा। ये कह के एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा और बेहोश हो गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। कहा फिर भागा हुआ अच्छे, दूसरा जुमला कहा या लैतहू लौ काना कामिला, काश कि वो कामिल होता। फिर बेहोश हो गया, एक मर्तबा फिर आसमान की तरफ देखा, कहता है या लैतहू लौ काना जदीदा, काश कि वो नया होता। 3 जुमले, या लैतहू लौ काना बईदा, काश कि वो दूर होता, या लैतहू लौ काना जदीदा, काश कि वो नया होता, या लैतहू लौ काना कामिला, काश कि वो कामिल और मुकम्मल होता। या रसूलल्लाह, आलम इहतिदार में मेरे बाबा ने ये 3 जुमले कहे जो मुझे समझ में नहीं आया, और आपसे बेहतर कौन समझा सकता है। एक मर्तबा रसूलल्लाह ने फरमाया जानते हो तेरे बाप ने ये जुमला क्यों कहा? या लई, पहला जुमला या लैतहू लौ काना बईदा, काश कि और दूर होता। ये जुमला क्यों कहा? कहा इसलिए एक मर्तबा तेरा बाप मस्जिद की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक शख्स को देखा कि जो बहुत ही कमजोर था, जो बहुत ही नादान था, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, अपने पैरों से चल नहीं सकता था। तो एक मर्तबा तेरे बाप को उसने आवाज दी और तेरे बाप ने उसे अपने कांधे पर लाद कर मस्जिद तक पहुंचाया। अब जब मस्जिद तक पहुंचाया, अब जब तेरे बाप का आखिरी वक्त आया है, तो तेरे बाप के सामने उस नेकी के सवाब को जाहिर किया गया, आसमान के पर्दों को हटा दिया गया। उस नेकी को जो उसने मस्जिद तक उस शहीद को पहुंचाया था, जो है उस शहीद को जो मस्जिद तक पहुंचाया था, तेरा बाप कहने लगा
جب اس ثواب کو دیکھا، ثواب اس قدر زیادہ تھا عزیزوں کہ اس کا باپ کہنے لگا کہ اے کاش لو کان بعیدا، اے کاش کہ وہ اور دور ہوتی، یعنی وہ مسجد جو اس قدر قریب تھی اس کا ثواب جب اتنا زیادہ ہے، کاش کہ وہ مسجد اور زیادہ ہوتی تو اس کا ثواب اور زیادہ ملتا ہے۔ محترم، تو اگر ہم راستے میں کسی کو دیکھیں بالکل کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کسی کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے تو اس نیکی کو کم نہ سمجھیں، اسے نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ جسے آج ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں کل ہمیں اتنی بڑی نظر آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ حسرت و یاد سے فریاد کریں گے کہ کاش اس کا اور موقع مل جاتا، لیکن پھر دنیا میں آنے کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جملہ، یا رسول اللہ، دوسرا جملہ میرے بابا نے مرنے سے پہلے کہا عالم انتظار میں، یا لیتہ لو کانا کاملا، اے کاش کہ وہ کامل ہوتا، مکمل ہوتا۔ کہا جانتے ہو تیرا باپ ایک مرتبہ گزر رہا تھا گلیوں سے، تو ایک فقیر کو دیکھا، نیاز مند اور محتاج کو دیکھا جو بھوکا اور پیاسا تھا۔ اب تیرے باپ کے پاس صرف اور صرف ایک روٹی تھی، اب اس ایک روٹی میں سے اس نے توڑا اور آدھی روٹی کو اس فقیر اور نیاز مند کو دے دیا، آدھی روٹی دیا۔ اب جب تیرے باپ کا انتظار ہونے لگا، عالم انتظار میں ہے، جہاں غنی کے عالم میں ہے، تو ایک مرتبہ اسی آدھی روٹی کے ثواب کو دکھایا گیا، آسمان کے پردے ہٹا دیے گئے، اور ایک مرتبہ تیرے باپ نے دیکھا کہ اس قدر ثواب جنت میں اعلیٰ مقام اسے دیا گیا، طرح طرح کی نیکیاں دی گئی، طرح طرح کی نعمتیں دی گئی اس آدھی روٹی کے بدلے میں۔ ایک مرتبہ تیرا باپ حسرت سے کہنے لگا، یا لیتہ لو کانا کاملا، اے کاش کہ جو میں نے آدھی روٹی دی ہے وہ کامل روٹی میں نے دے دی ہوتی۔ اللہ لہذا تھوڑی چیز کو اگر ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں تو اسے کم نہ سمجھیں، اس لیے کہ جسے آج ہم کم سمجھ رہے ہیں کل وہ پروردگار کی بارگاہ میں بہت ہی عظیم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی نیکیاں عزیزان محترم کبھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور بدلے اللہ کی راہ میں دے، چاہے وہ آدھی روٹی ہو، چاہے وہ 5 روپے ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، جس طریقے سے انسان دین میں خدمت کر سکتا ہے، پروردگار کی راہ میں قدم بڑھا سکتا ہے، تو اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھوں سے مدد کر سکتا ہے، دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، زبان سے مدد کر سکتا ہے، دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، پاؤں سے مدد کر سکتا ہے، پاؤں سے مدد کر سکتا ہے، دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، مجلس حسین میں آگے بڑھے۔ محرم قریب ہے جنوں، ہم یہ نہ کہیں یہ تو منتظمین کا کام ہے، یہ ذمہ داروں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں فرش بچھانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھ کے دوڑ کے آئیں، شرف سمجھے اپنے لیے، اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں۔ یہ فرش بچھانا غم حسین میں اللہ نے شاید ہمیں توفیق دی ہے۔ اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں جہاں سے جلوس گزرنے والا ہے پتھر پڑے ہوئے ہیں، راستہ ہموار نہیں ہے، تو اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیں۔ یقیناً آپ جانیے کہ آپ غم حسین میں، مجلس حسین میں ادنا سی جو خدمت کریں گے، کل اس کا اجر خود امام حسین دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مجھ جیسا یا آپ جیسا کسی کو کوئی ہدیہ دینا چاہے تو ہم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے حساب سے دیتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کے گھرانے والے اگر کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیں گے، کوئی انعام دیں گے، وہ اپنی شان اور حیثیت کے مطابق دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ اہل بیت کی شان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ جب سید الشہداء شہزادی زہرا اگر ہمیں کوئی انعام دیں گی، وہ انعام کیا ہوگا؟ ان کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم کمتر نہ سمجھے۔ تیسرا جملہ کہتا ہے یا رسول اللہ،
تیسرا جملہ میں علماء نے کہا یا لیتہ لو کان جدیدا، اے کاش کہ وہ نیا ہوتا۔ یہ کہہ کے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ کہا جانتے ہو تیرا باپ ایک مرتبہ نکلا اور تیرے باپ کے شانے پر ایک شال تھی، پرانی شال تھی۔ راستے میں فقیر کو دیکھا جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، تار تار تھا، پہننے کے لیے بدن پر صحیح لباس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تیرے باپ سے اس نے فریاد کی، ایک مرتبہ تیرا بابا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اپنے دور سے شال کو اتارا، اتارنے کے بعد اس فقیر کے اوپر ڈال دیا۔ اب جب تیرے باپ کے جان نہیں کا عالم ہے اور جان نکل رہی ہے تو اسی شال کے ثواب کو دکھایا جا رہا ہے، آسمان کے پردے کو ہٹا دیا گیا۔ اب تیرا باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس نے شال دی تھی اور پرانی تھی، ایک محتاج اور نیاز مند کو دی تھی، اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ تیرا باپ کہے بغیر نہ رہ سکا یا لیتہ لو کان جدیدا، میں نے جب پرانا لباس دیا تو اس قدر ثواب تھا، اگر میں نے جدید اور نیا لباس دیا ہوتا تو کس قدر ثواب ملتا۔ اگر کوئی نیا لباس دے دے تو اس قدر ثواب، آدھی روٹی دے دے تو حسرت اور امید سے پروردگار سے کہے کہ کاش میں نے مکمل روٹیاں دے دی ہوتی تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوتا۔ اور جان محترم مجھے کہنے دیجیے، اگر آدھی روٹی کوئی راہ خدا میں دے دے، جب بھوکا بھی نہ ہو، خود پیاسا بھی نہ ہو، اور راہ خدا میں آدھی روٹی دے دے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش مکمل ایک روٹی دے دی ہوتی تو اس کا اور ثواب ہوتا۔ تو ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا کہ جو 3 دن روزہ رکھ کر راہ خدا میں کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو اور کبھی اسیر کو اپنی روٹیاں دے دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے والدین کو ہم اہمیت دیں، جن کے والدین زندہ ہیں، کیا خوب وقت ہے ان کے پاس خدمت کرنے کا۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر جانے کے بعد کہے کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ ان سے کہیے باقاعدہ جا کر کہ ہمارے لیے دعا کریے، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ والدین کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ بڑے حقوق ہیں والدین کے، پروردگار عالم نے والدین کے بڑے حقوق رکھے ہیں فرزندوں پر۔ ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن ایک الگ انداز سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، آپ یہ سورہ بقرہ جو پڑھتے ہیں، گائے والا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس واقعہ کو کیوں رکھا شاید آپ نے نہ سنا ہو یا سنا ہو، لیکن بہرحال بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا۔ آپ دیکھیے بات کی کیا اہمیت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اب یہ جوان بگ بزنس مین تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ اتفاق سے اس کے دل میں خیال یہ آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے گھر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے والدین کس حال میں ہیں اور جو فرما رہے ہیں، خاص طور سے وہ جوان جو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے والدین زندہ ہیں، سماعت فرمائیے۔ جوان کی حالت بہت اچھی ہے، اپنے والدین کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد اب ادب دیکھیے، اپنے باپ کے سامنے ادب کیا ہونا چاہیے بات کرنے کا، کہ اپنے والدین کے سامنے اگر کوئی احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو اسے جتائیے نہیں کہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں، نہیں بلکہ کہیے کہ جو کچھ بھی ہے آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کے ذریعے ملا ہے اور آپ کو لوٹایا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ادب۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ 5,000 والدین کو دیے، یہ لیجیے میری طرف سے، یہ میری کمائی، میں آپ کو پال رہا ہوں، آپ کو روٹی دے رہا ہوں اور آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی والدین نے ایسا کہا جب آپ کو پال رہے تھے، جب آپ کی خدمت کر رہے تھے؟ والدین جو بچوں کی خدمت کرتے ہیں اور جو ان کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں اور جن کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، تو بغیر کسی مقصد اور غرض کے ہوتا ہے۔
اپنا نقصان جھیل لیتے ہیں، لیکن بچے کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہونے والی ہے. نہیں، ہمارا بچہ آگے بڑھ جائے، اس کی خوشی میں کوئی کمی نہ آنے پائے. یہ ہوتے ہمارے محترم جوان خاص طور سے توجہ فرما رہے ہیں. آیا اور دیکھا کہ باپ کی حالت خستہ ہے، ماں کی حالت خستہ ہے. کہا بابا یہ ایک ناتجربے کار آپ کا بیٹا، ایک دکان ہے اس کے پاس جہاں میں تجارت کرتا ہوں. کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ ایک ناتجربے کار جوان بزنس کرے اور آپ جیسا تجربے کار سمجھدار عقل مند موجود ہو اور میں اسے فائدہ نہ اٹھا پاؤں؟ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ایک دکان ہے جو آپ کی محتاج ہے اور میں بھی آپ کا محتاج ہوں. چلیے اپنے تجربے سے مجھے آگے بڑھائیے. آیا باتیں نہیں دھیان رکھنا. آیا آنے کے بعد اب کچھ دن گزر گئے. ایک دن اتفاق سے ایک کسٹمر آتا ہے، مشتری آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مثلاً مجھے اتنے من گندم کی ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا مل جائے گا تمہارے پاس؟ ہاں مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے دے دیجیے. طے ہو گیا تھا اس کی قیمت ہے، قیمت دے دو گندم لے جاؤ. قیمت طے ہو گئی. کہا گندم کہاں ہے؟ کہا گندم گودام میں. کہا نکالیے اور دے دیجیے، ہم لے کر جاتے ہیں. کہا گندم آج تو نہیں مل پائے گا، کل آنا. کہا کل نہیں، مجھے ابھی اسی وقت ضرورت ہے. کہا ابھی اس وقت نہیں مل سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گندم گودام میں موجود ہے، گودام میں موجود ہے. کہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، گودام کھولو اور گندم میرے حوالے کر دو. کہا نہیں، گودام میں لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے. بھائی کون سی بڑی بات ہے، تالے کو کھولو، گندم نکالو اور میرے حوالے کر دو. کہا اصل میں چابی تالے کی میرے بابا کے پاس ہے. کہا اس میں کون سی بات ہے، اپنے بابا سے لے لو، تالا کھولو، گندم نکالو، میرے حوالے کر دو. کہا اصل میں چابی میرے بابا کی جیب میں ہے اور میرے بابا نے اس کرتے کو پیرہن کو طے کر کے تکیا بنا کے اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. کہا یہ کون سی بڑی بات، اپنے باپ کو اٹھاؤ، نیند سے جگاؤ اور چابی لو، تالا کھولو، گندم میرے حوالے کر دو. کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتا کہ تھوڑے سے مال کے لیے میں اپنے باپ کے آرام میں خلل ڈالوں. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہیں اولادیں. ایسے بنائیے اپنے فرزندوں کو، ایسی تربیت دیجیے اپنے اولادوں کو. عزیزان محترم، محبت اہل بیت کے ساتھ تربیت کریے اپنی اولادوں کو. یہ آداب اور اخلاق. کہا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے فائدے کے لیے اپنے باپ کو جگاؤں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسی بات ہے تو میں جا رہا ہوں. کہا جاؤ، چلے جاؤ. ایک مرتبہ چلا گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جواب اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا بیٹا کیا ہوا، آج کوئی معاملہ نہیں ہوا کیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا؟ اب جب اصرار کرنے لگا نہیں بابا آیا تو تھا لیکن معاملہ طے نہیں ہو پایا، یہ واپس چلا گیا. کہا ایسے کیسے واپس چلا گیا، تمہیں مجھے کیوں نہیں چلایا؟ اٹھاتے بتاتے روکتے ایسے طریقے سے. اب جب اصرار بڑھنے لگا تھا بابا اصل میں وہ گندم گودام میں تھا. کہا اس میں کون سی بات، تو نکال کے دے دیتے. کہا اصل میں گودام لگا ہوا تھا اور چابی آپ کے پاس تھی، تو کیا ہوا چابی مجھ سے لے لیتے. بابا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو نیند سے جگاؤں، آپ کے آرام کو توڑوں، اس لیے میں نے اسے واپس کر دیا. اللہ اکبر. اب باپ کا دل دیکھیے، باپ کی زبان دیکھیے، ایک باپ کی کیا سوچ ہوتی ہے اپنے فرزند کے لیے، اولاد کے لیے. ایک مرتبہ کہتا ہے جیسے ہی سنا کہ میرے بچے نے میرے آرام کے لیے اپنے مال سے سودا نہیں کیا، تو ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹا میرے پاس مال دنیا میں تو کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک گائے موجود ہے. بنی اسرائیل کی گائے یاد رکھیے گا، سورہ بقرہ. میرے پاس ایک گائے موجود ہے زرد رنگ کی، میں تجھے یہ گائے دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس گائے کے وسیلے سے تجھے اتنی برکت دے، اتنا رزق دے کہ بنی اسرائیل میں تیری حالت سب سے اچھی ہو جائے، تو سب سے مالدار ہو جائے. یہ واقعہ ذہن میں ہے. اب آئیے ذرا دوسرے واقعے کی طرف اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں.
دو جوان ہیں بنی اسرائیل میں، اب وہ دونوں جوان اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. دونوں ہی کزن بھائی ہیں، چچا بھائی ہیں، دونوں ہی ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. چچا کے پاس آئے کہ ہمیں شادی کرنا ہے. اب جیسے ہی چچا نے دیکھا کہ دونوں کے دونوں بھتیجے ہیں، کس کو انکار کروں، کس کو میں جواب دوں؟ مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، دیکھو میری بیٹی جس کو پسند کرے گی میں اسی کے ساتھ شادی کر دوں گا. اب بیٹی اس سے بھی زیادہ ہوشیار. اب جیسے ہی دونوں بیٹی کے پاس آئے کہ تمہیں کس سے شادی کرنا ہے، باپ نے ایسا مشورہ دیا ہے تاکہ تم میں جو دیندار ہوگا وہ اس سے شادی کروں گی. بہرحال ایک کے ساتھ شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی آیا رات کی تاریکی میں، اور تاریکی میں آنے کے بعد دسترخوان کیا. دسترخوان کرنے کے بعد جیسے اس کا بھائی نکلا، نکلنے کے بعد کہا مبارک ہو، اور ذرا تم سے کام ہے. باہر نکلا اور ہمارے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کیا کیا، تاریکی میں لے گیا اور لے جانے کے بعد کہتا ہے تو تم نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور تم نے فلاں سے شادی کر لی. اور یہ کہنے کے بعد خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ خاتون باہر نکلی اور نکلنے کے بعد دیکھتی ہے کہ شوہر نظر نہیں آ رہا ہے. تھوڑی دور چلی، دیکھا کیا شوہر خون میں لپٹ پڑا ہوا ہے. شور مچایا، سب باہر نکلے اور جیسے ہی باہر نکلے لوگ پریشان کہ کس نے قتل کر دیا نئے نئے دولہے کو. دوڑے ہوئے اسی چچا بھائی کے پاس ہے کہ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. اب یہ بھی اتنا بڑا مکان دوڑا ہوا آیا اور سینہ پیٹتا ہوا کہ کس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا. تم سب مل کر قاتل کو میرے حوالے کرو ورنہ اس کا دیت ادا کرو. میں قصاص لوں گا، اپنے بھائی کے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، یا اس کا دیت دو. اب بات جناب موسیٰ تک پہنچی، جناب موسیٰ کو بلایا گیا. اب جیسے ہی جناب موسیٰ آئے پروردگار سے دعا کی، پروردگار دو قبیلوں میں اختلاف ہونے والا ہے، فساد ہوگا، بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے. اب کیا کیا جائے؟ گائے موسیٰ ایسا کرو، ایک گائے لو اور گائے لینے کے بعد ذبح کرو اور اس کی دم کو جوان کے سر کو بدن سے ملانے کے بعد اس گائے کی دم کو جوان پہ مارو، یہ جوان زندہ ہوگا خود بتائے گا. بنی اسرائیل سے جناب موسیٰ نے کہہ دیا کہ ایسی سی بات ہے. پروردگار نے کہا ہے کیسی گائے ہونا چاہیے. اب جیسے ہی انہوں نے کہا کیسی گائے، اللہ نے بیان کرنا شروع کر دیا. ایسی ہو جو تسر الناظرین، دیکھنے والے جس سے خوش ہوتے ہوں، مسرور ہوتے ہوں. اب جیسے ہی ایک ایک شرائط یہ بڑھاتے جاتے تھے، اللہ بھی وہاں پہ اور ساتھ بیان کرتا جاتا تھا. لہذا اللہ سے ایک اور چیز جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے حجت ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کیسی ہو کیا ہو. جیسے ہی پروردگار نے حکم دیا ہے تو اس حکم کو آپ بجا لائیے، بس اسی میں آپ کا فائدہ ہے. ورنہ جتنا آپ پوچھتے جائیں گے اللہ شرائط بڑھاتا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا ایسی گائے ہونا چاہیے جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو اور کماری ہو، اس رنگ کی ہو. گائے تلاش کی جائے لگی، بہت دنوں تک تلاش کرتے 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 تھک گئے، مایوس ہو گئے. اب واقعے کو زیادہ توڑ نہ دوں. ایک جوان کہتا ہے کہ ایک جوان اور ہے بنی اسرائیل میں جس کے پاس شاید اس صفت کی گائے موجود ہے. آئے اسی جوان کے پاس، وہ پہلا والا واقعہ آپ کے اذہان میں موجود ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اسی جوان کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس اس رنگ کی گائے موجود ہے. ہاں میرے پاس تو موجود ہے، لیکن میرے باپ کی نشانی ہے، میں اسے بیچوں گا نہیں. کہا دیکھو بھائی ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، ہمارے یہاں فساد ہو جائے گا، ایسا کرو تم رکا ہے تو ہم کو بیچ دو، جو قیمت کہو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہا اچھا ایسی بات ہے، ایسا کرتا ہوں پہلے اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہوں، جیسا میری ماں کہے گی ویسا میں عمل کروں گا، اگر بیچنے کو کہے گی بیچ دوں گا. ایک مرتبہ اندر آیا، ماں سے مشورہ کیا، ماں نے ایسی ایسی بات ہے، فساد ہونے کا خطرہ ہے. باہر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری ماں کہہ رہی ہے مثلا 400 سونے کے سکے گائے کے. اب ان لوگوں نے جیسے ہی قیمت دی 400 سونے کے سکے
ایک گائے کے لیے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی، تم گائے بیچ رہے ہو یا آسمان سے ستارہ لے کر آئے ہو، اس لیے قیمت بتا رہے ہو، اور یہی قیمت ہے جو لینا ہے تو لے، میری ماں نے کہا۔ اچھا آگے بڑھنے چلے گا، کہا نہیں ہم کو نہیں چاہیے تمہاری لاش، آگے بڑھے لیکن اب کیا راستہ ہی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس قیمت پر ہم راضی ہیں، رسول اللہ کر کے باہر بلایا، اس قیمت پر ہم راضی ہیں، وہ گائے دے دو۔ اور یہ تو 2 گھنٹے پہلے کی بات تھی کہ جب 400 سونے کے سکے تھے، اب دوبارہ جا کے اپنی ماں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اسی قیمت پر راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ اندر جوان آیا اور آنے کے بعد کہا ماں ایسی سی بات ہے، وہ لوگ آئے لینے کے لیے، تو ہم کہہ دو 1000 سونے کے سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر باہر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے 1000 سونے کے سکے، تو دماغ خراب ہو گیا ہے، 400 سونے کے سکے تھے اب 1000 سونے کے سکے، کہا مجھے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے آپ واقع ہو رہے ہیں، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، اس کی یہی قیمت ہے، لینا تو لو، نہیں تو جاؤ۔ ہم تھوڑی دور اور چلے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، واپس جب آئے کہنے لگا ٹھیک ہے 4000 سونے کے سکے دینے کو تیار ہیں۔ نہیں بھائی، ایک مرتبہ پھر کہتا ہے یہ تو تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی، اب پھر جا کے اپنی ماں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اسی قیمت پر راضی ہے؟ ایک مرتبہ اندر آیا اور آنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں اپنی ماں سے کہ مادر گرامی ایسی سی بات ہے، کہ دیکھو انہیں ضرورت ہے، اگر انہیں واقعا ضرورت ہے تو جتنی قیمت کا ہوگا یہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو زیادہ پرانی نہ کرتے ہوئے واقعہ آئے گئے کئی بار، یہاں تک کہ روایت میں لکھا کہ اس کی قیمت کیا طے پائی جانتے ہیں؟ اس جوان نے یہ شرط رکھی کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے اور کھال میں سونے چاندی اور جواہرات کو بھر دیا جائے، جتنے سونے چاندی اور جواہرات اس گائے کی کھال میں آ جائے یہی اس گائے کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسے ہی لوگوں نے سنا چند قدم آگے بڑھے تھے تو پھر واپس دوڑ کے آ گئے، کہ ایسا نہ ہو کہ چند قدم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پھر واپس آئے تو اور 2 گنا قیمت ہو جائے، گوہر اسی میں ہے، بیٹے اسی میں ہے کہ اسی قیمت پر راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ گائے کو لیا گیا، ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد سونے چاندی سے بھرا گیا، اور بھرنے کے بعد جوان کو دے دیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد جناب موسیٰ کو بلایا گیا۔ نتیجے کا وقت ہے جوان خاص طور سے توجہ فرمائیے، واقعے سے کیا نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو، ایسے ہی واقعے کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے جن میں کوئی نہ کوئی عبرت موجود ہے، جن میں کوئی درس موجود ہے، جن میں کوئی سبق پایا جاتا ہے۔ جو مرتبہ گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس دن تم کو جناب موسیٰ نے لیا، سر کو دھڑ سے ملایا گیا، جوان پر مارا گیا، جوان زندہ ہوا اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ بتایا کہ یہی میرا بھائی میرا قاتل ہے، اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ وہ جوان کو لیا گیا اور قصاص کیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے دل میں خیال آیا، پروردگار تو بھی یہ بات جانتا ہے، میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ گائے کی دم کو کسی جوان کو زندہ نہیں کر سکتی، ایک گائے کا لوتھڑا گوشت کا ایک حصہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، تو چاہتا تو ایسے ہی زندہ کر سکتا تھا، مجھے کوئی حکمت کی بات پتا تھا میں زندہ کر دیتا، میں اپنے عصا کو مارتا ہے جوان زندہ ہوتا، لیکن یہ کیا حکمت ہے تیری کہ تو نے گائے کے ذریعے سے اس جوان کو زندہ کیا۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، موسیٰ ہم اس جوان کو ایسے ہی زندہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس واقعے کو اس لیے پیش کیا، اس لیے کہ ہم ایک باپ کی دعا کو ایک بیٹے کے حق میں مستجاب کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ باپ کی اہمیت پروردگار کی نظر میں اس قدر بلند ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اگر باپ دعا کر دے تو پروردگار عالم اس دعا کے صدقے میں اور اس دعا کے لیے، اس باپ کے لیے پروردگار عالم قیامت تک کے لیے اس باپ کی دعا کو قرآن کی زینت بنا دیا کرتا ہے۔ صلوات کرے محمد و آل محمد۔
کی دعا کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے مستجاب کیا کہ واقعے کو دہرایا حضرت محترم. یہ ہے اہمیت والدین کی. عزیزوں، شب جمعہ ہے، ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، مرحومین کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کو حسن و کفن دیا گیا ہے. وہ کے پیاسے دنیا سے نہیں گئے ہیں. مجھے یاد آتا ہے وہ چوتھا امام کہ ہم شب جمعہ یا کسی وقت اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. لیکن ہائے غربت امام سجاد جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتے تھے ایک مصیبت کو بہت شدت سے یاد کرتے تھے. تو کون سی مصیبت؟ امام کی تشنگی. جب بھی امام کے سامنے پانی آتا تو دہاڑے مار کے روتے اور فرماتے کہ اسی پانی کے لیے میرے بابا کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. جب کبھی کھانا آتا تو امام ایک مرتبہ تڑپ جاتے. روایت میں لکھا ہے کہ امام نے بعد شہادتیں ہو گئے کبھی اچھا کھانا تناول نہ فرمایا. منہاج امام کی خدمت میں آیا، مولا 40 برس گزر گئے اور اب تک آپ کربلا کے واقعے کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام طرف کے کہتے ہیں منہاج یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، لیکن یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، بال سفید ہو گئے. میرے سامنے تو ایسے ایسے یوسف ذبح کیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی کوئی مثال ہی نہ تھی. اللہ اکبر. امام سجاد اپنے بابا کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ کس طریقے سے مجھے قیدی بنایا گیا. ایک جوان کے سامنے اگر باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو تو بیٹا تڑپتا ہے، ہر حال میں کم سے کم غسل و کفن کرتا ہے. ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو محلے کے اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اسے غسل و کفن دے اور قبر تک پہنچائے. لیکن عزیزوں اسے کیا کیجئے گا کہ کربلا میں ایک بیٹا موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں تاپ ہے. ایک مرتبہ جب 11 محرم کو سید سجاد کو کربلا سے دشت کربلا سے گزارا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جب لاشیں قبر کو پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، ارے انہوں نے اپنے نجس کتوں کو دفن کر دیا، میرا بابا، ارے میرا بابا کربلا کی زمین پر بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد اسی ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالے ہوئے بابا کے قریب آتے ہیں. شہزادی زینب کہتے ہیں میرے لال، کیا ہم سے جدا ہونے چاہتے ہو؟ تمہاری حالت ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ تمہاری روح بدن سے نکل جائے گی. اے بیٹا سید سجاد، ارے تم میرے بھائی کی امانت ہو. اے عزیزوں، بس آخری باتیں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. سید سجاد ایک مرتبہ رضوان امامت سے الوارا محمد محرم کو کربلا پہنچے ہیں. بنی اسد والوں نے دیکھا کہ کوئی ضعیف ہے جو روڈ پر چلا رہا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ پہچانے اسے کون ہے، آنے والا قریب آتا جاتا ہے. بنی اسد والے سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ہو. ایک مرتبہ آنے والا قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو اس لاشے کو یہاں دفن کرو، اس لاشے کو یہاں دفن کرو. یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ اونا محمد کا لاشا، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. ایک مرتبہ بنی اسد والوں کی مدد سے ایک ایک شہید کو دفن کیا گیا. لیکن جب امام حسین کا لاشا ایک مرتبہ بنی اسد والوں نے اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکے. سید سجاد آگے بڑھے، اے بنی اسد والوں، ارے اسے نہ اٹھانا، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں اسے خود دفن
دفن کروں گا. ایک مرتبہ سید سجاد حسین کے لاشے کو لے کر ارے قبر میں اترنے کے بعد ارے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب وہ دفن کیا جائے تو میت کے سر کو ارے قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے. سید سجاد پکا گزری ہوگی جب بابا کے لاشے کو دفن کیا ہوگا. ارے بدن تو موجود تھا, سر موجود نہیں ہے. اے بابا ارے مجھے معاف کرنا, بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور کہ غسل و کفن نہیں دے سکتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. ربنا انت السميع العليم. پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما, حاضرین کی جو بھی حالتیں ہیں ان کو عطا فرما, جو مقبول ان کے قرضوں کو دور فرما, جو اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما, جہاں ناشیان اہل قطار ان تک کی جان و مال و جزا ان کی حفاظت فرما. پروردگار برحق امام علی علیہ السلام اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جواب ہے محمد و آل محمد کا ہمیں حرام اور شبہات سے دور فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں سب کو ضبط فرما. پروردگار جواب ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے والدین اور مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما. جس مرحوم کی مدد کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما. پروردگار جواب ہے محمد و آل محمد کا ہماری اولاد ہماری نسلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور معرفت کو دائم قائم فرما. پروردگار ایمان کے ضرور میں تحصیل فرما. ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نظر حسین ابن محمد بشیر, حنیف حیدر ابن محمد بشیر, انیس فاطمہ بنت عزیز الحسن, رئیس الحسن ابن رشید احمد, طاہرہ بانو بنت رئیس الحسین اور تمام مرحومین کی روح کو دیتا ہے.